بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعا اور حکمت چینل عبقری رسالہ صفحہ با صفحہ۔ عبقری جولائی 2026 پیج نمبر 19۔ روح کی غذا۔ اسم یا موقیتو ہر وقت پڑھنے کی بدولت انسان کو روح کی غذا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ ارواح سے ملوا دیتا ہے، ہر جائز مراد پوری ہوتی ہے۔ حزب البحر کا چلہ، پریشانی تنگ دستی ختم، کایا پلٹ گئی۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی اور برکت والی زندگی عطا فرمائے، آپ کا سایہ سدا ہم پر سلامت رکھے، آمین۔ میرے گھر میں ہر وقت جھگڑا فساد رہتا تھا، رزق کی بھی بہت تنگی تھی۔ میرے شوہر نشے کے عادی، انہیں کاروبار میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جب وہ شام کو گھر آتے تو ہم دونوں کا جھگڑا شروع ہو جاتا، یہ روز کا معمول تھا۔ اس دوران مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی اندیکھی طاقت ہے جو مجھے گندی گندی گالیاں دینے اور شوہر سے لڑنے پر مجبور کر رہی، اور لاکھ کوششوں اور برداشت کے باوجود میں اپنے شوہر کے ساتھ گالم گلوچ بھی کر دیتی تھی۔ اس سارے ہنگامہ خیز ماحول سے بچے خصوصاً بیٹی ٹینشن ڈپریشن کی مریضہ بن گئی تھی، حتیٰ کہ وہ نیند کے لیے بھی دوا استعمال کرتی تھی۔ جب ہم ماں بیٹی نے پہلی بار تسبیح خانے میں چلہ کیا، اعمال اور وظائف کے بعد جب گھر واپس گئے تو بہت سکون محسوس کیا، لیکن میرے شوہر کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ اگلے سال دوبارہ حزب البحر کے چلے میں میری بیٹی نے اپنے والد کے نام کا روحانی چلہ کیا۔ اس دوران میں نے بھی رو رو کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، میرے اندر جو بھی چیز ہے اس سے نجات عطا فرما اور گھر کو سکون کا گہوارہ بنا دے۔ جب ہم یہاں سے اعمال اور وظائف کر کے واپس گھر گئے تو میرے گھر کے حالات یکسر بدل گئے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم اور آپ کے وسیلے سے میرا گھر اب جنت بن چکا ہے۔ میرے شوہر کمانے لگے ہیں، جو بھی کماتے ہیں آپ کی دعا سے گھر لاتے ہیں، جس سے ہمارے گھر کے مالی حالات بھی بہت بہتر اور ان کے رویے میں بھی بہت تبدیلی آئی ہے۔ پہلے جو تھوڑا بہت پیسہ ہوتا اس سے صرف اپنا نشہ ہی پورا کرتے تھے، اب بچوں پر خرچ کرتے ہیں۔ پہلے جب ہم تسبیح خانہ آتے تھے تو وہ لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے تھے، اب وہ خوشی خوشی ہمیں یہاں بھیجتے ہیں۔ سر درد میں آرام۔ سر میں درد محسوس ہو تو میں درود شریف پڑھتی ہوں تو میرے سر سے درد فوراً ایسے غائب ہو جاتا ہے جیسے تھا ہی نہیں۔ گمشدہ چیزیں۔ اگر گھر میں کوئی بھی چیز گم ہو جائے، بار بار ڈھونڈنے سے نہ مل رہی ہو تو درود ابراہیمی پڑھتی ہوں، چیز فوراً مل جاتی ہے۔ ہزاروں خرچ کیے مگر آرام ٹوٹکے سے آیا۔ محترم حکیم صاحب، السلام علیکم۔ آپ کی ایک کتاب عبقری مجموعہ وظائف خریدی، اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور ٹوٹکے بھی شامل ہیں۔ میرے خالو جو تعلیم کی غرض سے ہوٹل میں رہتے تھے، وہاں بازاری کھانا کھا کھا کر ان کا گلا شدید خراب ہو گیا، حتیٰ کہ ٹانسلز کی وجہ سے ان کا روزمرہ کا کھانا بھی بند ہو گیا، صرف نرم غذا کھاتے تھے اور دوا کھا کھا کر عاجز آ گئے، مگر مرض جوں کا توں تھا۔ ایک دن ہمارے گھر آئے تو بہت پریشان تھے، بات بھی ٹھیک سے نہیں کر پا رہے تھے، دیسی ٹوٹکوں کو نہیں مانتے تھے۔ میری امی نے انہیں آپ کی کتاب سے پڑھا ہوا ایک ٹوٹکا بتایا کہ نیم گرم دودھ میں ہلدی اور ملٹھی ہم وزن ملا کر چند دن استعمال کریں، فائدہ ہوگا۔ انہوں نے امی کو بتایا کہ میری ایک کلاس فیلو نے بھی نیم گرم دودھ اور ہلدی پینے کا کہا۔ امی نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، ساتھ ملٹھی بھی شامل کر لیں۔ انہوں نے یہ نسخہ چند دن استعمال کیا، ان کا گلا بالکل ٹھیک ہو گیا، وہ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ میں 30,000 کی دوا کھا چکا ہوں مگر آرام نہ آیا۔ اس سستے ٹوٹکے نے کام کر دکھایا۔ ٹوٹکا سننے میں سستا لگتا ہے مگر ہزاروں روپے کی دوا سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا۔ سورہ قریش کے چلے سے اجڑے گھرانے آباد۔ یکم صفر المظفر سے 12 ربیع الاول تک
سورہ قریش کا چلہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے 40,000، 70,000 یا 1.25 پڑھیں اور قابل رشک زندگی پائیں۔ عام اجازت بے شمار گھرانے جو فاقوں، مسائل اور مصائب میں مبتلا تھے، مرادیں پا گئے۔ اس عمل کی الوداعی دعا 12 ربیع الاول تسبیح خانے میں ہوگی۔ ہدیہ دل کھول کر لنگر لائیں اور اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں۔ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں تو یہ پڑھیں۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، اللہ آپ کی زندگی، تندرستی اور آپ کی نسلوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آپ کا دونوں جہانوں میں بھلا ہی بھلا ہو، آمین ثم آمین۔ میرے ابو کے پورے جسم سے بہت گرمی نکلتی تھی۔ ہر وقت پورا جسم، ہاتھ پاؤں گرم رہتے تھے۔ کبھی ہاتھوں پاؤں پر مہندی لگاتے، کبھی کپڑے گیلے کر کے رکھتے۔ ایک مرتبہ ابو نے ویگن میں دوران سفر رومال گیلا کر کے سر پر رکھا ہوا تھا۔ کسی بزرگ سواری نے ابو کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا، آپ نے رومال گیلا کر کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ ابو نے کہا، ایسا لگتا ہے میرے جسم میں جیسے آگ لگی ہو، جسم میں بہت گرمی ہے۔ انہوں نے ایک ٹوٹکا بتایا۔ کچے برتن، پیالے میں 1 مٹھی نیلوفر کے پھول اور 4 چھوٹی سبز الائچی توڑ کر رات کو پانی میں بھگو کر باہر صحن میں کسی ہوادار ٹوکری سے ڈھانپ کر رکھ دیں تاکہ باہر اس برتن پر اوس پڑے۔ صبح اسے مسل کر چھان کر پی لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ابو نے گھر آ کر یہ ٹوٹکا 1 ماہ استعمال کیا۔ الحمدللہ مسئلہ حل ہو گیا۔ ہاتھ پاؤں بلکہ پورے جسم کی گرمی دور ہو گئی۔ ہاضمے کے لیے میرے بچے پیدائشی طور پر بہت کمزور ہوتے تھے۔ میری 10 ماہ کی بیٹی جب دودھ پیتی فوراً ہی پخانہ کر دیتی۔ عبقری رسالے سے ٹوٹکا آزمایا، فائدہ ہوا۔ میں نے معصوم بچی کو گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا کھانے کے لیے دیا۔ وہ ٹافی کی طرح چوستی رہی۔ اس کے بعد اس نے دودھ ہضم کرنا شروع کر دیا اور بار بار پخانے کی پریشانی سے بھی نجات مل گئی۔ گوہانجنی، آنکھ پر جو پھنسی نکلتی ہے اس کو گوہانجنی کہتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ لہسن کے ساتھ جوے چھیل کر سوتی دھاگے میں پروئیں، جیسے ہار بنتا ہے۔ لہسن ایک دوسرے سے نہ لگے، فاصلے پر رکھ کر گرہ باندھ کر اسے دھوپ میں لٹکا دیں۔ جیسے جیسے لہسن سوکھتا جائے گا ویسے ویسے گوہانجنی خشک ہو جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، پھر دوبارہ کبھی نہیں نکلے گی انشاءاللہ۔ خوش قسمت ہوں گے جو 12 ربیع الاول تسبیح خانے کی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں شامل ہو کر خاصات کے وظائف کریں گے اور اپنی مرادیں پا جائیں گے۔ پرتکلف لنگر کا وسیع انتظام۔ سخت گرمی اور گرم ہواؤں سے پریشان نہ ہوں۔ قیم متلی بخار، ہائی بلڈ پریشر، عبقری ٹھنڈک پیکج۔ گھبراہٹ، مثانے کی گرمی، آنتوں کی خشکی، معدہ و جگر کی گرمی، بے چینی، دل کی کمزوری جیسی تمام بیماریوں کا شافی علاج۔ عبقری جولائی 2026، پیج نمبر 20۔ بناوٹ دکھاوا۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کے ساتھ ملنا پسند کرتا ہوں، بنسبت اس کے کہ میں ذرا برابر بھی بناوٹ دکھاوے کے ساتھ ملوں۔ یوسف بن الحسین۔ دنیاوی پریشانیاں ختم، اخروی نجات۔ مجرب وظائف۔ بارش کا درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار۔ یہ درود پاک خاص طور پر بارش کے وقت پڑھنا خیر و برکت کا باعث بنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا بہترین طریقہ ہے۔ صحت و تندرستی کے لیے، جسمانی اور روحانی طور پر ہر قسم کی برائی اور تکلیف سے محفوظ رہنے کے لیے یہ دعا پڑھیں۔ اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت۔
ہر مشکل میں آسانی۔ کوئی مشکل کام درپیش ہو، امتحان یا انٹرویو کا وقت ہو، ذہنی تناؤ یا پریشانی محسوس ہو رہی ہو، یہ دعا پڑھ لیں۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرما دے گا۔ فراغی رزق اور عذاب قبر سے بچنے کے لیے جو شخص روزانہ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے زندگی میں فقر و فاقہ، تنگ دستی اور موت کے بعد عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ حاجت روائی کے لیے آپ کو جب کوئی کام انسانی تدبیر سے باہر لگے یا شدید پریشانی درپیش ہو تو یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع یہ وظیفہ روزانہ 1200 مرتبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ ظالم کے ظلم کے خلاف دعا۔ جب کسی ظالم کا ظلم حد سے بڑھ جائے، مظلوم عاجز آ جائیں تو یہ دعا پڑھیں۔ سفر میں حفاظت کے لیے دعا۔ سفر پر جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں۔ انشاءاللہ ہر قسم کی پریشانی مصیبت سے محفوظ رہیں گے۔ دوران سفر حادثات سے محفوظ رہنے کے لیے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت پڑھ لیں۔ اس دعا کے سبب انشاءاللہ دوران سفر حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ 3 چیزوں سے پناہ مانگنا۔ اس دعا کا اہتمام کرنے والے کو اللہ پاک مخالفت یعنی نافرمانی، نفاق یعنی دوغلا پن، بد اخلاقی سے محفوظ رکھتا ہے۔ محتاجی اور ذلت سے پناہ مانگنے کی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ بحوالہ سنن ابی داؤد۔ اس دعا کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنے والے کو اللہ کریم ہر طرح کی محتاجی، فقر و فاقے اور ذلت سے معمون عطا فرماتا ہے۔ چہرہ نورانی کرنے کے لیے جو شخص سجدے کی حالت میں یا مصورو 70 مرتبہ پڑھے گا دوران نماز نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس کا چہرہ نورانی بن جائے گا۔ اہل بیت سے محبت نہ کرنے والے کے دل میں ایمان نہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تم میں 2 نائب چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جو کہ آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی رسی کی طرح ہے، اور میری اطرت یعنی میرے اہل بیت، اور یہ کہ دونوں اس وقت تک ہرگز جدا نہیں ہوں گے جب تک یہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں پہنچ جاتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، پھر طائف کا رخ کیا اور اس کا 8 یا 7 دن محاصرہ کیے رکھا، پھر صبح یا شام کے وقت اس میں داخل ہو گئے، پھر پڑاؤ کیا، پھر ہجرت فرمائی اور فرمایا، اے لوگو، بے شک میں تمہارے لیے تم سے پہلے حوض پر موجود ہوں گا، اور بے شک میں تمہیں اپنی اطرت کے ساتھ نیکی کی وصیت کرتا ہوں، اور بے شک تمہارا ٹھکانہ حوض ہوگا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش جب آپس میں ملتے ہیں تو حسین مسکراتے چہروں سے ملتے ہیں، اور جب ہم سے ملتے ہیں تو ایسے چہروں سے ملتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے۔
یعنی جذبات سے عاری چہروں کے ساتھ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر شدید جلال میں آ گئے اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کسی بھی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میری قرابت کی خاطر تم سے محبت نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستارے اہل زمین کو غرق ہونے سے بچانے والے ہیں اور میرے اہل بیت میری امت کو اختلاف سے بچانے والے ہیں، اور جب کوئی قبیلہ ان کی مخالفت کرتا ہے تو اس میں اختلاف پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ شیطان کی جماعت میں سے ہو جاتا ہے۔ دنیا و آخرت کے بدنصیب کی سب سے بڑی نشانی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بنت صدیق رضی اللہ عنہ سحری کے وقت کچھ سی رہی تھیں کہ سوئی گر گئی اور اچانک چراغ بھی بجھ گیا۔ اسی دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے نور کی روشنی سے پورا گھر روشن ہو گیا، حتیٰ کہ سوئی مل گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کتنا روشن ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ پائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون بدنصیب ہے جو قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے گا؟ تب ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بخیل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، بخیل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرا نام سنا مگر مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ عبقری سکون افزا شوگر فری ہربل سیرپ، ڈپریشن، ٹینشن، بے خوابی کا آزمودہ علاج۔ طبیعت میں چڑچڑاپن، بھولنے کا مرض، نیند کی کمی، سر کا بوجھل ہونا، ٹینشن، ڈپریشن، ذیابیطس۔ مہنگائی بڑھ رہی ہے، آمدنی کے ذرائع محدود ہیں، پریشان نہ ہوں۔ 12 ربیع الاول میں تونگری پانے کا عمل اور تاثیر لے جائیں، ہمیشہ خوشحال رہیں۔ لنگر کا کشادہ اور پرتکلف انتظام۔